السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کھانا جائز ہے؟ ویڈیو لنک آپ نے بھیجا ہے، پتہ نہیں عربی ہیں یا نہیں ہیں، ان کا جو حال احوال معلوم ہوتا ہے لگتے تو یہ عربی ہی ہیں۔ بہرحال جو بھی مخلوق ہے، یہ آدم زاد ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، اور ساتھ میں چیتا بھی ان کے کھانا کھائے جا رہا ہے۔ کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ اس کو آپ خودکشی کا نام دے سکتے ہو۔ یہ مرنے کی روزانہ پریکٹس کرتے ہیں۔ جب بھی اس چیتے کا دل آیا تو یہ گنجا جو بیٹھا ہے نا، یہ گنجے کی کھوپڑی دبا کر صرف ایک چک مارے گا، بس گنجا گیا سیدھا۔ اور شاید اللہ نہ کرے ہو بھی سکتا ہے کہ یہ گنجے ہیں، گنجے سمیت ساروں کو کوئی بھی اس چیتے کے ہاتھوں مر گیا نا، تو شاید کہ امکان ہے جہنم میں بھی ان کو سزا اس طرح کی ہوگی کہ چیتا آئے گا اور گنجے کی کھوپڑی یا گردن دبائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ فل درندہ ہے، اور اس درندے کا جب موڈ آیا اس نے کسی ایک کی کھوپڑی کو چبا دینا ہے۔ پھر یہ چیتا تو چیتا بھی کتا ہی ہے۔ اگر ہم چیتے کو کتے پر قیاس کر لیں بالفرض، تو پھر اس کا جوٹا بھی حرام ہو جائے گا، جیسے کتے کا جوٹا حرام ہے۔ اور عامر جمال بھائی، فتاوی ہندیہ کتاب الطہارہ میں ہے، الفتاوی ہندیہ کتاب الطہارہ میں ہے کہ کتا، شیر اور سور ان جیسے جانوروں کا جو ہے وہ جوٹا حرام ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جو معقول اللحم جانور ہیں، حلال جانور، تو حلال جانوروں کا جو جوٹا ہے وہ پاک ہے۔ اب یہ چیتا درندہ ہے تو کتا، شیر، چیتا، سور ان کے جوٹے بھی ناپاک ہیں۔ الفتاوی الہندیہ کتاب الطہارہ۔ تو تب بھی اس طرح درندوں کو پالنا نمبر 1 حرام ہے۔ اللہ نے ان عربیوں سے کل قیامت کے دن پوچھنا ہے، اور جو بھی اس طرح کا واحیات ہوگا، عربی ہو اجمی ہو، اللہ نے پوچھنا ہے کہ میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا، جن گنجوں کی کھوپڑیوں میں گند نہیں بھرا ہوا ہوتا، وہ یہ شوق غریبوں کے ساتھ پورا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ 1 نمبر کے واحیات لوگ ہیں۔ کرنا کیا چاہیے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مجھے یاد آئے، اور خوب یاد آئے۔ عبداللہ بن عمر کون تھے؟ عمر بن خطاب کے بیٹے۔ تو عمر بن خطاب کے تو تعارف کی ضرورت نہیں ہے، صحابی رسول ہیں، باپ بھی بیٹا بھی۔ عبداللہ بن عمر اس وقت تک کھانا نہیں کھایا کرتے تھے جب تک کہ کسی بندے کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا نہ لیتے۔ اب چاہے انہیں گلی محلے سے گزرتے ہوئے فقیر ملنگ کو یا غریبڑے قسم کے بندے کو بھی پکڑنا پڑتا نا، تو اسے پکڑتے اور اپنے ساتھ کھانے پر بٹھاتے، پھر کھانا کھاتے۔ تو اسلام کی تعلیم تو یہ ہے۔ خود ہمارے پیارے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ وہ بھوکے رہ جاتے ہیں جی، مگر دوسرے آدم زادوں کو اپنے پر ترجیح دیتے۔ ایک حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ گئے مہمان۔ تو اب اصل میں یہ جو پٹرول کی دولت ہے نا، وہ پٹرول کی دولت نے خاص ان عربوں کے دماغ خراب کر دیے ہیں، اور ایسا ہر بندہ واحیات ہے جو اس طرح کتے پال کر کھڑا ہو، جو اس طرح یہ تو چیتا ہے، واحیات لوگ آپ کو نظر آئیں گے، انہوں نے شیر پال رکھے ہیں۔ خیر، ان کے پاس تو پٹرول کی دولت ہے، اللہ کرے یہ پٹرول جلدی ختم ہو اور ان عربوں کا دماغ ٹھکانے آئے، لیکن پہلے ٹھکائی ہوگی پھر ٹھکانا ہوگا۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام کے آگے مہمان، اب کون ان کو کھلائے گا؟ سارے صحابہ کی حالت بہت پتلی ہے۔ ایک صحابی بہرحال اپنے گھر لے گیا، اپنی بیوی سے کہا مہمان آئے ہیں اور ہیں بھی رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیوی نے کہا اتنا ہے کہ بچے کھائیں گے، ہم دونوں نے بھوکے ہی سونا ہے آلریڈی۔ تو وہ بندہ کہنے لگا ٹھیک ہے، بچوں کو بھوکا سلا دو، مہمان کو کھلا دیتے ہیں۔ مہمان کے سامنے کھانا رکھا، اور پھر جو ہے نا اس نے اپنے چادر کا پلو ہلایا یا جو بھی کیا، چراغ کو بجھا دیا، دیا جو ہے ڈیوا بجھا دیا۔
مہمان نے پیٹ بھر کر کے کھایا، بچے بھی بھوکے رہ گئے، وہ بھی عرب تھے اور یہ بھی واحیات عرب ہیں۔ بچے جو ہے وہ بھوکے رہ گئے، میاں بیوی خود بھوکے، مہمان نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا۔ صبح جب یہ صحابی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے نا، تو ان کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کا یہ کارنامہ پیغمبر کو قرآن کی شکل میں قرآن کریم نازل کر کے بتا دیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھی بھوکے سو گئے، بچے بھی بھوکے سو گئے، مگر مہمان کو پیٹ بھر کر کے کھلایا۔ ایک وہ بھی مسلمان تھا، اور ایک آج دنیا میں اس طرح کے واحیات مسلمان بھی موجود ہیں۔ کوئی کتوں کو بٹھا کر کھلا رہا ہے، تو کوئی شیر پالے ہوئے ہے، تو یہ بے وقوف یہ چیتے کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا رہے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا یہ اپنا کھانا اٹھاتے اور ایتھوپیا جاتے، افریقہ جاتے، غریب علاقوں میں جاتے، مصیبت زدہ علاقوں میں جاتے۔ ان بے وقوفوں اور احمقوں کو چاہیے تھا یہ اپنا کھانا اٹھاتے اور غزہ پہنچ جاتے، لیکن شرم نام کی کوئی چیز ہو تو جی اس لیے تو اللہ نے ہمارے اوپر یہود کو اور ہنود کو مسلط کر رکھا ہے۔ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم عرب کی سرزمین سے اٹھتے، غزہ فلسطین آتے، کھانا بناتے اور ان لاچار، مجبور اور مصیبت زدوں کو اپنے ساتھ کھانا بٹھا کر کھلاتے۔ اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اللہ نے یہ کہنا تھا کہ میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کھلا دیا۔ اب اللہ پوچھے گا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ پوچھے گا بندے میں بھوکا تھا، مجھے کھانا ہی کوئی نہیں کھلایا۔ اللہ پوچھے گا میں پیاسا تھا، مجھے تو نے پانی کوئی نہیں پلایا۔ تو یہ واحیات جواب دیں گے، یا اللہ پہلے ہم کتوں، چیتوں، شیروں کو تو کھلا لیتے نا۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ تجھے کھانے پینے کے کیا؟ اللہ نے کہنا ہے میرے بندے بھوکے تھے۔ دوسرے لفظوں میں غزہ کے مسلمان بھوکے تھے، پیاسے تھے، دوا دارو سے محتاج تھے، اور تو بجائے اس کے کہ غزہ جائے یا کھانا غزہ پہنچائے، تو اپنے دسترخوان کر کتوں کو اور شیروں اور چیتوں کو بٹھا کر کھلا رہا ہے۔ اب ہم سوچ لیں ایسے واحیات کی کل قیامت کے دن کیا لتڑیشن ہوگی اور کیا اس چول اور بے وقوف کو جوتے پڑیں گے۔ ان بدبختوں کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے۔